یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور ہمارا جو پروگرام ہے اس وقت بہت زیادہ جنہیں لوگ جو نا فرمائشی وہ کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں جو چیزیں سکھا رہے ہیں، جو چیزیں بتا رہے ہیں، تو اس سے جنہیں ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جنہیں حسد جو ہم سے کرتے ہیں لوگ، وہ کون لوگ ہیں جو ہم سے حسد کرتے ہیں؟ تو آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، آپ کے دوستوں میں ہیں، آپ کے جاننے والوں میں ہیں، ان کا تو ہمیں تو نہیں پتہ کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیا ہیں، لیکن ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آپ کا رشتہ دار ہے، جو آپ کا دوست ہے، یا جو آپ کا ہمدرد ہے، ٹھیک ہے، یا جو آپ کا ساتھ ہے، وہ آپ سے حسد کرتا ہے یا کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ خود سے جان سکتے ہیں۔ چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ لڑکا ہو، چاہے وہ لڑکی ہو، اگر آپ سے حسد کرتا ہے تو آپ خود اس کو پہچان لو گے، جی مجھ سے حسد کرتا ہے۔ تو اس کے ہاتھ پر ایسی کون سی علامت ہوتی ہے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارا یہ رشتہ دار یا ہمارا یہ جاننے والا یا ہمارا یہ دوست ہم سے حسد کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کی نشانی کیا ہے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر جو خواتین کو ہم بتاتے ہیں جی آپ سے حسد لوگ کر رہے ہیں اور آپ سے جلتے ہیں بہت زیادہ لوگ، تو وہ کہتے ہیں جی وہ کون لوگ ہیں؟ تو بعض تو یہ کہتے ہیں جی ہمیں وہ لکیر بھی بنا کے بتائیں تاکہ ہم اس طرح کے لوگوں کو پہچان لیں کہ یہ ہم سے حسد کرتے ہیں، تو ان سے ہم دور رہنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں نا، حسد کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں کسی فیکٹری میں، کسی ادارے میں، کسی شاپ میں، کسی بھی جگہ کوئی کام کر رہے ہیں، اگر آپ اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور جو ان کے چیف ہیں یا مالک ہیں، ٹھیک ہے نا، یا جو آپ کے باس ہیں، وہ آپ پر بہت زیادہ اعتماد کر رہے ہیں، تو اسی فیکٹری کے اندر سے یا اسی شاپ کے اندر سے ایک یا دو اس میں لڑکے ایسے یا لڑکیاں ایسی ضرور ہوں گی کہ وہ آپ کی کامیابی سے ناخوش ہوں گی، یعنی آپ کی کامیابی ان کو ایک آنکھ نہیں بائے گی کہ آپ کیوں کامیاب ہو، کیونکہ اللہ کے وہ اپنی محنت سے آ رہا ہے، اور آپ کامچور ہیں، آپ محنت کرنا نہیں جانتے، آپ صرف باتیں بنانا چاہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا باتوں کا باتنگڑ بنا دینا، باتنگڑ پشتوں میں جو نا کدو اس کو کہتے ہیں، بینگن کو، تو یہ صرف وہ کدو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بینگن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کو پہچان بتا رہا ہوں، آپ اس طرح کے لوگوں کو خود پہچانے کی کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بنا دی میں نے لائف لائن، ٹھیک ہے، یہ لائف لائن ہو گئی، یہ برین لائن ہو گئی، اور یہ ہارڈ لائن ہو گئی، ٹھیک ہے، اور یہ لک لائن ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ لک لائن ہے۔ اچھا، دل کی لکیر دماغ کی لکیر کے جتنے قریب ہوگی، جتنے قریب میں اور اس کو قریب کر دوں تاکہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، دماغ کی لکیر اور دل کی لکیر اتنے قریب ہوگی نا، یعنی ضروری نہیں کہ تو بورڈ میں بنا کے بتائیں، یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ تھوڑی قریب ہے، عام ہاتھوں سے تھوڑی قریب ہے، تو ایسے لوگ حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں کہ آپ ان کا کوئی نقصان کریں تو تب وہ آپ سے حسد کریں، ضروری نہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ اچھا نہیں کر رہے تو وہ نہیں، وہ ہر بات میں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو میں کہوں وہ ہوتا رہے، جو دوسرا کہے وہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جو میں کہوں وہ بات اوکے ہوتی چلے، جو میں نہ کہوں وہ بات نہ ہو۔ تو یہ جو حسد کرنے والی لڑکیوں کو اگر پہچاننا ہے تو ان کے ہاتھ میں یہ علامت دیکھیں، اگر لڑکوں کو پہچاننا ہے تو ان کے ہاتھ میں یہ علامت دیکھیں۔ اگر اس طرح کی علامت آپ کی فیکٹری، کارخانے، دکان، شاپ یا کسی بھی جگہ اگر کوئی لوگ ہیں تو ان سے بچ کے رہنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ یہ جھوٹ اتنی صفائی سے بولتے ہیں، اتنے طریقے سے بولتے ہیں کہ سامنے والا ان کے جھوٹ کو سچ سمجھ لیتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ویلیو بنی ہے، جو پوزیشن بنی ہے، وہ پوزیشن ڈاؤن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ پوزیشن جب ڈاؤن ہونی شروع ہوگی اور معاملات الٹیں گے تو ظاہر ہے آپ کی ورکنگ پہ بھی اثر پڑے گا اور آپ کی نوکری پر بھی اثر پڑے گا، دیگر معاملات میں وہ آپ کو الجھا کر رکھ دیں گے۔ کیوں کہ ایسے لوگ ان کو دوسرے لفظوں میں ہم ہڈ حرام کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ ہڈ حرام لوگ ہوتے ہیں جو صرف بوٹ پالش ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور پیارے دوستوں، اس طرح کی لکیر کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں دیکھیں۔ اگر کسی کے ہاتھ میں ایسی لکیر نظر آئے
تو اس سے دور ہی رہنا آپ کا بنتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ عظمت بی بی نے سوال کیا لاہور سے کہ شوہر میرا کماتا نہیں ہے اور اولاد نہیں ہے، یہ بتائیں کہ قسمت میری آگے چل کے کیسی ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ چاند کے ابھار سے شروع ہوتی ہے۔ چاند کے ابھار سے شروع ہونے والی قسمت کی جو لکیر ہوتی ہے یہ بہت اچھی علامت ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا وقت آپ کا ہوگا اور اللہ کے فضل سے بہت سی خواہشیں پوری ہوں گی۔ عرفان نے سوال کیا گلگت بلتستان سے کہ بہت کام کیے، بہت کام کر کر کے تھک گیا ہوں، یہ بتائیں کہ آگے میری قسمت میں کوئی کامیابی وغیرہ ہے یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کی قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے بہت اچھی لکیر ہے۔ شروع میں لکیر آزاد ہو کے چلی تھی اور بہت اچھی چلی تھی، پھر آپ پر ذمہ داری اور بوجھ پڑ گیا، کافی عرصہ اس بوجھ اور ذمہ داری تلے آپ دبے رہے۔ ابھی آپ اس ذمہ داری اور بوجھ سے نکلے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں آپ کامیاب ہوں گے اور زندگی بڑی بہترین طریقے سے گزرے گی انشاءاللہ۔ امان نے سوال کیا دبئی سے کہ میں قرض سے بہت پریشان ہو جاتی ہوں، یہ بتائیں کہ میری قسمت کب اچھی ہوگی اور کب میرے حالات اچھے ہوں گے، اور کب مجھے قرض سے اور ان پریشانیوں سے نجات ملے گی؟ دیکھیں میری بہن، جن مشکلوں اور جن پریشانیوں سے آپ کی گزر بسر ہوا ہے یہ آپ جانتی ہیں یا آپ کا اللہ جانتا ہے۔ یقین کرو آپ کے ہاتھ کی لکیریں یہ بتاتی ہیں کہ آپ ایک پریشانی سے نکلتی ہیں تو دو پریشانیوں میں جا کے پھنس جاتی ہیں، اور جب دو پریشانیوں سے نکلتی ہیں تو 4 یا 5 پریشانیوں میں جا کے پھنس جاتی ہیں۔ بہرحال میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، اس وظیفے کو آپ کوشش کریں، پابندی سے پڑھیں، زندگی میں اس کو چھوڑیے گا مت۔ انشاءاللہ 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 3 سے 6 ماہ بعد آپ اپنی پوزیشن دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گی، لیکن کوشش کیجیے گا کہ اس کو جاری رکھیے گا، کیونکہ شیطان آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا اور شیطان اس معاملے میں روڑے اٹکائے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اس کو پابندی سے پڑھا کریں، 100 پڑھ سکیں، 200 پڑھ سکیں، 300، جتنی آپ کی ہمت ہو۔ اگر ٹائم ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں تو رات کو پڑھتی پڑھتی سو جائیں۔ انشاءاللہ عزیز 3 سے 6 ماہ بعد آپ کے حالات بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آمنہ نے سوال کیا سعودی عرب سے کہ میں پاکستان جانا چاہتی ہوں، کیا میں وہاں جا کر خوش رہوں گی؟ بالکل آپ کوشش کریں خوش رہنے کی، تو انشاءاللہ رہیں گی، کیونکہ آپ کے ہاتھ کی لکیریں تو اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر لکیریں ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں لانگ ٹریول بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آنے والے وقت میں بہتری کے آثار بھی ہیں۔ بہرحال کوشش کریں کہ توبہ استغفار پابندی سے پڑھتی رہا کریں، اللہ رحم کرے۔ گلشن نے سوال کیا میرپور آزاد کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں لانگ سفر ہیں یا نہیں؟ بالکل آپ کے ہاتھ میں 3 سفر موجود ہیں، اور سفر آپ جو نا اسی 2023 کے آخر میں یا 2024 کے آغاز میں کرو گے، اور سفر آپ کے حق میں بہتر ہوں گے۔ ثاقب نے سوال کیا دبئی سے کہ میں یورپ جانا چاہتا ہوں، کیا میں وہاں جاؤں گا اور کامیابی مجھے ملے گی؟ جی بالکل آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، اور آپ 1 نہیں 3 سے 4 بار جائیں گے، اور اللہ کے فضل سے آپ کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ جواد علی میرپور آزاد کشمیر سے کہ میری شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2024 میں ہوگی، اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ سیما نے سوال کیا مالاکنڈ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اپنا گھر ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، اگر آپ کی قسمت کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت میں دولت ہے، اور انشاءاللہ گھر بھی ہے، اور جائیداد بھی بنے گی، اور پوزیشن بھی اچھی ہوگی۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ آپ آیت الکرسی پڑھ سکیں آپ پڑھیں، تو آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگا، اور کامیابی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ رضا فاطمہ نے سوال کیا ہے سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں شادی 1 ہے یا 2 ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 علامتیں موجود ہیں، اور 2 شادیاں آپ کی ہوں گی، اور اللہ کے فضل سے زندگی آپ کی اچھی گزرے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔